پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. آج بھی الیکشن کمیشن کا مسلسل دوسرے روز اجلاس ہوا ہے اور انہی امور پر غور کیا گیا ہے جس پر پہلے بھی الیکشن کمیشن کئی مرتبہ غور کرنے کے لیے مختلف نشستیں کر چکا ہے، جس میں سب سے بڑا موضوع مخصوص نشستیں سیاسی جماعتوں کو دینے کا فیصلہ ہے یا وہ یہ معاملہ ہے. اب اس میں ایک قانون سازی ہے جو الیکشن کمیشن کے سامنے ہے اور دوسرا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. اب اس پر ایک ابہام موجود تھا الیکشن کمیشن کے ہاں اور اسی لیے انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا کہ بتائیے ہم کیا کریں، ہم اس قانون سازی پر عمل کریں جو حکومت نے کی ہے، جو پارلیمان نے کی ہے، یا پھر ہم سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کریں. سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کریں، لیکن آج بھی اس پر جو ہے وہ غور و خوض کیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے. امکان تھا کہ کسی نتیجے پر الیکشن کمیشن پہنچ سکتا ہے اور شاید یہ نتیجہ یہی ہو سکتا ہے کہ باقی سیاسی جماعتوں میں مخصوص نشستیں بانٹ دی جائیں اور اس کے بعد پھر خیبر پختونخوا کے سینٹ انتخابات بھی کرا دیے جائیں. لیکن آج کا اجلاس کسی نتیجے پر ختم نہیں ہوا. اب دیکھیے کہ کل اجلاس ہوتا ہے اور پھر کیا کس نتیجے پر پہنچتا ہے، لیکن سوال وہی ہے کہ کیا مخصوص نشستیں سپریم کورٹ کے فیصلے کو نظر انداز کرتے ہوئے باقی سیاسی جماعتوں میں بانٹی جا سکتی ہیں یا نہیں. دوسرا، خواجہ آصف صاحب تجویز کر رہے ہیں کہ عمران خان کا جو ٹرائل ہے وہ ملٹری کورٹ میں فیاض حمید کے ساتھ مشترکہ طور پر ہونا چاہیے. کیا آئینی اور قانونی طور پر یہ ممکن ہے؟ اس پہ بھی بات کریں گے. دوسرا، جو 2024 کے انتخابات ہیں جس میں تحریک انصاف کا خیال ہے کہ اس میں دھاندلی ہوئی ہے اور وہ اس دھاندلی کے لیے یا مبینہ دھاندلی کے حوالے سے وہ جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کے لیے سپریم کورٹ میں گئے ہیں. آج اس کیس کی سماعت تھی لیکن تحریک انصاف کے علم میں ہی نہیں تھا. حامد خان صاحب نے روسٹم پر جا کر کہا کہ میرے خیال میں تو یہ کیس کل سنا جانا ہے. لیکن چلیے، اب یہ تو چلا گیا چھٹیوں کے بعد، لیکن جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے حوالے سے کیا ہو سکتا ہے اس پہ بات کریں گے. اور پھر سول نافرمانی کی آئینی حیثیت کیا ہے، اس پر خاصی کرٹیسزم کیا ہے خواجہ آصف صاحب نے اور دیگر لوگوں نے پارلیمان کے اندر قومی اسمبلی کے اجلاس میں. ان تمام امور پر ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ آج کے پروگرام میں بیرسٹر سعد رسول صاحب موجود ہیں، ماہر آئین و قانون. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، خوش آمدید. حافظ احسان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حافظ صاحب بہت شکریہ، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. فیصل چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فیصل صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. یہ جو ہوا ہے الیکشن کمیشن کا اجلاس، فیصل چودھری صاحب آپ سے اگر میں شروع کروں تو یہ جو سینٹ الیکشنز ہیں یہ ہمیں اس فیصلے کے بعد تک یا ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. نہیں، پہلے یہ فیصلہ ہوگا کہ مخصوص نشستیں کس کے پاس جانی اور پھر سینٹ کے الیکشنز ہوں گے. کیا آپ کے خیال میں یہ ممکن ہے کہ مخصوص نشستیں سپریم کورٹ کے فیصلے کو نظر انداز کرتے ہوئے باقی سیاسی جماعتوں میں بانٹ دی جائیں؟ دیکھیے، آئینی اور قانونی طور پہ تو یہ ممکن نہیں ہے، لیکن اس ملک میں نہ آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ کوئی سیاسی اخلاقیات ہے. جو الیکشن کمیشن ہے وہ مسلسل آئین کی خلاف ورزی میں مصروف عمل ہے. اپنی آئینی ذمہ داریوں سے پہلے تہی برت رہے ہیں. 8 فروری سے پہلے اور بعد میں انہوں نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ عوام کے مینڈیٹ کو وہ جو چوری کرنے میں جو اپنا کردار ہے اس کی سہولت کار کا وہ بھرپور طریقے سے ادا کریں، اور وہ کر رہے ہیں. اور ان کے اوپر بہت سیریس قسم کے آبجیکشنز اور ایلیگیشنز ہیں جو کہ تقریباً تمام جو انتخابی وزرداریاں ہیں ان کا حصہ ہیں. الیکشن کمیشن کا کانڈکٹ پہلے دن سے مشکوک رہا ہے، آج دن تک مشکوک ہے. الیکشن کمیشن نے جس طرح سے اپنے معاملات کو پبلک کی پرواہ کیے بغیر، اپنے ایک سٹیچر ہوتا ہے ایک ادارے کا، اس ملک میں خیر ادارے تو اب رہ نہیں گئے ہیں، تمام ادارے تباہ کر دیے گئے ہیں، عدلیہ کو بھی فتح کر لیا گیا ہے. اگر توہین عدالت کی سزا کوئی دے بھی گئی عدالت، اس پہ عمل کون کرے گا؟ کیونکہ یہاں پہ تو جب ججز نے ٹریبیونل نے سوال کیا میرٹ کے اوپر تو ٹریبیونلز کو فارغ کر دیا گیا ہے، بجائے اس کے کہ جو امیدواران ہیں جو فارم 47 کے ذریعے ہیں وہ الیکشن کمیشن کی مدد سے اور فائز عیسیٰ کی جو ملی بھگت سے جو ہے وہ الیکشن بھی چرایا ہے، لوگوں کا مینڈیٹ بھی چرایا ہے، اور لوگوں کے اوپر ایک غیر نمائندہ حکومت اپنا ٹھوس دی گئی ہے ایک فراڈ اور بوگس طریقے سے سیکیورٹی انسٹیبلٹی کی صورت میں اکثر میں دیکھ رہے ہیں آج کل. سپریم کورٹ کا فیصلہ اگر فرض کیجئے الیکشن کمیشن یہ فیصلہ کرتا ہے کہ مخصوص نشستیں باقی سیاسی جماعتوں میں بانٹ دی جائیں تو سپریم کورٹ کے فیصلے کا کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسد، ایک تو یہ ہے کہ
جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے 12 جولائی کو فیصلہ دیا وہ ایک شارٹ آرڈر تھا اور اس کے اندر کوئی ریزنز ایسی نہیں تھی کہ جس کی بنیاد کے اوپر یہ کہا جائے کہ ہم کیوں پی ٹی آئی کو سیٹس جو ہیں وہ دے رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈیٹیل ریزننگ جو ہے بہت دیر کے بعد آئی۔ اس دوران جو ہے پارلیمنٹ نے ایک لا پاس کر دیا اور اس لا کے اندر آپ کے الیکشن ایکٹ کے اندر کچھ امینڈمنٹس کر دی۔ اب وہ جو امینڈمنٹس آئی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آلریڈی پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اور وہ چیزیں یہ ہیں کہ آرٹیکل 51 کے نیچے جو ہے صرف وہی پولیٹیکل پارٹی کو سیٹس مل سکتی ہیں جس نے الیکشن سمبل کے اوپر الیکشن لڑا ہو اور اس نے کوئی ایک سیٹ جو ہے وہ جیتی ہو، اور اس کے بعد 3 دن کے اندر جو ہے اس کو کوئی بھی جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں وہ اس کو جوائن کر سکتے ہیں۔ اب اس کے اندر یہ ہے کہ 2 دفعہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے اس بینچ نے جو ہے جس نے 8 رکنی بینچ تھا اس نے 2 کلیریفیکیشنز دی۔ ایک انہوں نے سپٹمبر کے اندر جا کے دی جو پہلے آئی، پھر اس کے بعد دوسری آئی، اور دونوں جو کلیریفیکیشنز تھیں جب انہوں نے خود اس چیز کو آفر کیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اگر کوئی پرابلم آتی ہے تو وہ ہمارے پاس آ سکتا ہے اب وضاحت کے لیے، اور دونوں سچویشنز کے اندر پاکستان کی سپریم کورٹ نہ اس کے اوپر ہیئرنگ کی، نہ الیکشن کمیشن کو بلایا، اور نہ ہی انہیں موقع دیا گیا کہ جی آپ نے جو پوائنٹس بالکل ضروری ہے نا، دیکھیں کہ اگر آپ اس میں تو صرف فیصلے کی وضاحت نہیں دیکھیں نا، اسد یہ ہے کہ اگر آپ ڈیو پروسیس آف لا پہ بات کرتے ہیں اور آپ نے ان بلٹ اس کے اندر ایک اسٹے والا ایلیمنٹ بھی رکھا تھا کہ جی اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو وہ آ سکتے ہیں آپ ہمارے پاس جو ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر ریویو فائل کیے پاکستان کی سپریم کورٹ نے ایک ونڈو جو تھی وہ الیکشن کمیشن کے سامنے لیکن اگر آپ ان دونوں وضاحتوں کو نظر انداز بھی کر دیں تو پھر بھی 12 جولائی کا جو تفصیلی فیصلہ آ گیا ہے اس میں تو یہ کوسچن ویسے ہی ایڈریس بھی تو ہو گئے ہیں، وہ اس لیے نہیں وہ یہ ہے کہ یا تو پھر یہ ہے کہ جو آپ کے الیکشن ایکٹ کے اندر امینڈمنٹس آئی ہیں آپ ان کو الٹرا وائریز آف دا کانسٹیٹیوشن کر دیں، تو جب آپ ان کو الٹرا وائریز آف دا کانسٹیٹیوشن کر دیں گے تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس ججمنٹ کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے۔ لیکن اصل جو امپورٹنٹ ہے میں سمجھتا یہ ہوں کہ اس کیس کو جو ہے چونکہ اب کانسٹیٹیوشنل بینچ بن گیا ہے جو آپ کا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہے، اور اب یہ ریویو کی صورت کے اندر آرٹیکل 188 کے نیچے نہیں لگے گا، بلکہ یہ ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے نیچے چلا جائے گا اور کانسٹیٹیوشنل بینچ اس کا فیصلہ کرے گا۔ تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے اس کو فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ہم نے اس کیس کے اندر جو ہے کب اس کو لگانا ہے اور اس کا فیصلہ کر دیں، اور اس فیصلے کے اندر یہ سارے جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کر دیں، چاہے آرٹیکل 51 ہے یا آرٹیکل 106 ہے یا پاکستان کے الیکشن ایکٹ کا جو ہے سیکشن 104 ہے یا سیکشن 38 کے اندر جو امینڈمنٹ آئی ہے اس کے اوپر ایک فیصلہ کر کے تو چیزوں کو کسی نتیجے پہ پہنچایا جائے۔ جتنی دیر تک یہ نہیں ہوتا تب تک الیکشن کمیشن کا اس فیصلے پر عمل درآمد کرنا ضروری نہیں ہے۔ نہیں ضروری ہے یا نہیں ہے، میں اس پہ نہیں جا رہا، ایک طرف آپ کا الیکشن ایکٹ ہے، ایک طرف پاکستان کی سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ فیصلہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے کرنا ہے کہ وہ کون کرے۔ نہیں اسد جتنی دیر تک پاکستان کی سپریم کورٹ ان امینڈمنٹس کو جو ہے سیٹ اسائڈ نہیں کرتی اتنی دیر تک موجود ہے، اور جتنی دیر تک وہ موجود ہے اتنی دیر تک ایک کانسٹیٹیوشنل یا لیگل کنفیوژن ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہی ایک ایریا جس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان یا ایکسپلائٹ کر رہا ہے یا اس کانسٹیٹیوشنل شیلڈ کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب، اس میں جو 2 مرتبہ وضاحت کے لیے الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے پاس گیا اس میں قاضی فیصل صاحب نے بھی اعتراض اٹھایا تھا، بلکہ رجسٹرار سے وضاحت بھی مانگی تھی کہ بھائی یہ کہاں اس کی سماعت ہوئی، کب مقرر ہوا، کس کو نوٹسز جاری کیے گئے، کون آیا، تو اس وضاحت کو قانونی وضاحت نہیں مانا جا سکتا کیونکہ اس میں ڈیو پروسیس کو فالو نہیں کیا گیا۔ اس بات کا جواب اور اس کے اوپر بحث آپ میں اور حافظ صاحب اور فیصل صاحب کر سکتے تھے اگر سپریم کورٹ نے اس کا جواب خود نہ دے دیا ہوتا۔ جب پہلی کلیریفیکیشن ایشو ہوئی تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہمیں سنا نہیں گیا۔ چیف جسٹس اس وقت کے جو کہ میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ کے سب سے متنازع شاید چیف جسٹس تھے، فائز عیسیٰ صاحب نے اس کے اوپر کہا کہ کیوں نہیں ہیئرنگ کی گئی، رجسٹرار سے جواب مانگا۔ اس کے بعد دوسری وضاحت کے اندر اس بات کو سپریم کورٹ کے 8 ممبران نے، جو آج کی سپریم کورٹ کے اندر بھی میجورٹی ہے کیونکہ 8 ممبران کی ہم بات کریں، اس کو ٹوٹل میرا خیال ہے 15 یا 16 ممبران ویسے بھی تائید ہیں، انہوں نے واضح کر دیا کہ کیونکہ یہ کوئی ری ہیئرنگ نہیں تھی، یہ ریویو نہیں تھا، یہ اپیل نہیں تھی، یہ اس میں کوئی مزید دلائل نہیں دینے تھے، کیس ختم ہو چکا ہے، کیس ڈسپوز آف ہو چکا ہے، اس کی ججمنٹ کی وضاحت اگر کسی کو چاہیے تو وہ لے آئے۔ فیصل صاحب یہ بتائیے
کہ کیا اب یہ حل ہے جو حافظ صاحب تجویز کر رہے ہیں کہ آئینی بینچ موجود ہے, آئینی بینچ ان تمام ایشوز کو ایڈریس کر دے اور وہ بتا دے کہ یہ ریٹروسپیکٹیو ہے یا نہیں ہے, وہ بتا دیں کہ جو آئین سازی ہے, قانون سازی پارلیمان نے کی ہے اس کا کیا سٹیٹس ہے, وہ 12 جولائی کے فیصلے کا کیا سٹیٹس ہے, یہ سارا کچھ جو ہے وہ آئینی بینچ اس کی تشریح کر دے, مسئلہ حل ہو جائے گا. یہی حل آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ میرے خیال میں یہ تو ایک مذاق ہوگا یہ بات کرنا بھی, اور میں نہیں اس سے ایگری کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ہی غیر سنجیدہ بات ہے کہ ایک آئینی جو عدالت کے حکم کے اوپر عمل درآمد کو ایک اور بینچ جو ہے وہ یہ کہے اور اس میں پھر اپنی مرضی کی تشریح لینے کی, ایک پہلے مرضی کا حکومت بینچ بنائے اور پھر اس بینچ سے اپنی مرضی کا فیصلہ لے. یہ تو کہاں پہ لکھا ہے؟ آرٹیکل 204 میں توہین عدالت کی جو کارروائی ہے وہ ابھی بھی اس عدالت سپریم کورٹ کے پاس ہے اور ہائی کورٹ کے ججز کے پاس ہے. وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. کنٹیمپٹ آف کورٹ لا کے تحت سزا بھی ہو سکتی ہے. الیکشن کمیشن گھر چلا جانا چاہیے تھا میری نظر میں اب تک, سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ عمل درآمد نہ کر کے. سپریم کورٹ کے ججز کے ساتھ بڑے معذرت کے ساتھ وہ اپنے لیے تو پورا پاکستان کھڑا ہو جائے, سیاسی جماعتیں کھڑا ہو جائیں, بس ہم نہ کھڑے ہوں. اس طرح سے نہیں ہوتا. اگر فیصلے ان کے ہیں, فیصلوں پہ عمل درآمد بھی انہی کو ہی کرانا ہوگا. اگر ان کے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہوتا تو وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھ سکتے. یہاں تک آئینی بینچ کا معاملہ ہے, آئینی بینچ بننے کے بعد جو معاملات آ رہے ہیں وہ آئینی بینچ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے بیڈ لا, اٹس اے فلاڈ لا. تو یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ میں 17 ججز ہوں اور آپ 4 ججز کو چوز کر کے کہیں کہ یہ آئین کے اختیارات کا استعمال کریں گے اور باقی نہیں کریں گے, جبکہ ان کی قابلیت, ان کی اپوائنٹمنٹ, ان کے میرٹ, ان کے ڈی میرٹس, ان کا کوڈ آف کنڈکٹ, ان کی سرویس اینڈ کنڈیشنز سملر ہیں. تو یہ باتیں تو میری نظر میں خود ایک اگر ادارے کے اندر ایک ڈسکریمنیشن ہے تو وہ پھر باقی جو لٹیگینٹس ہیں یا عام عوام ہیں ان کے درمیان تعصب کے معاملات کو کیسے ڈیل کرے گا. تو یہ بنیادی طور پہ یہ معاملات ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ریٹروسپیکٹیو افیکٹ کسی بھی قانون کا نہیں ہوتا. یا تو آرٹیکل 189 ہے جس کے تحت 189 کے تحت سپریم کورٹ کے فیصلے جو ہیں بائنڈنگ ہیں, اور اگر اس طرح کا آپ اجازت دے دیں گے پھر تو کوئی بھی حکومت جو ہے اکثریتی جماعت پارلیمنٹ میں وہ تو کسی بھی حکم پہ عمل درآمد ہی نہیں کرے گی. وہ ہر حکم کے بعد ایک امینڈمنٹ لا, سبارڈینیٹ لا کو امینڈ کرے گی اور آرٹیکل 189 کی خلاف ورزی میں جو ہے وہ اس پہ عمل درآمد کرنے سے انکار کر دے گی. اس طرح سے تو پھر نظام نہیں چلے گا. اس طرح سے نظام کی جو 3 بیساکھیاں ہیں کسی بھی ملک میں ہوتی ہیں, اس میں عدلیہ کا جو ادارہ ہے جس کو ایک پرپس کے تحت اور مقصد کے تحت جو ہے وہ زیر تسلط لایا گیا ہے, تو اس سے تو ختم ہو جائے گا. پاکستان میں اداروں کو ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ختم کیا جا رہا ہے, اور اس میں عدلیہ کا ادارہ جو ہے وہ نشانہ ہے, وہ ٹارگٹ ہے حکومت کا, جس کو کامیاب پاکستان کے عوام جو ہیں نہ ہونے دیں گے, نہ ہی اپنے پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو اس کو کامیاب ہونے دیں گی. کوئی جس میں عدل کا ایک ذرہ رتی بھر بھی کوئی ذرا ہے یا اس کو انصاف کی کوئی پرواہ ہے, وہ اس قسم کی قانون سازی اور اس قسم کی فیصلوں کے اوپر اس طرح سے بات کبھی بھی نہیں کر سکتا. ماننا ہے کیا ممکن ہے کہ عمران خان کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے ساتھ مشترکہ طور پر ہو؟ حافظ صاحب کیا آئینی و قانونی طور پر یہ ممکن ہے؟ دیکھیں اسد پہلے میں صرف 1 منٹ کے لیے آؤں گا, چونکہ میرے دونوں دوست جو ہیں وہ ریٹروسپیکٹیو پہ بات کرتے ہیں. پاکستان کے اندر کئی لاز ایسے بنے ہیں جنہیں ریٹروسپیکٹیو افیکٹ دیا گیا ہے, جس میں آپ کا نیب کا لا بھی ہے, اس کے بعد کئی امینڈمنٹس جو ہیں وہ آتی ہیں. جس طرح الیکشن ایکٹ کے اندر جو امینڈمنٹ آئی تھی اس کو بھی افیکٹ 2017 کے اندر دیا گیا ہے, اور جہاں کے اوپر اسپیسیفک پارلیمنٹ ریٹروسپیکٹیو افیکٹ دیتی ہے اس کو پاکستان کا آئین بھی اجازت دیتا ہے اور پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے اس کو اکنالج بھی کرتی ہے. اور پرنسپل اس کے اندر یہ ڈیسائیڈ ہے کہ اگر اس کا کلیئر ٹرمز کے اندر ریٹروسپیکٹیو افیکٹ ہے تو اس کا ریٹروسپیکٹیو افیکٹ آئے گا. دوسرا یہ ہے کہ چاہے آپ کو اچھا لگے یا چاہے آپ کو اچھا نہ لگے, جب لا یا کانسٹیٹیوشن کے اندر کوئی امینڈمنٹ آئی ہے تو جتنی دیر تک اس کو پاکستان کی جو سپیریئر کورٹس ہیں اس کو اسٹرائک ڈاؤن نہیں کرتے یا الٹرا وائریز نہیں کرتی, وہ لا آف دا لینڈ ہے اور وہ اس کے اوپر
آپ کو عمل کرنا پڑے گا. تیسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس کے ججز جو ہے یہ کوئی آئین سے اوپر نہیں ہے, آئین سے ماورا نہیں ہے. یہ تو ایک راستہ کھل جائے گا, نہیں کئی آئے ہیں نا, نہیں اس میں پھر یہ راستہ کھل جائے گا نا کہ سپریم کورٹ بھی فیصلہ دے, پارلیمان اس کو سادہ قانون سازی سے اس فیصلے کو انڈو کر دے. کتنے کو آئے مجھے یہ بتائیں کہ نہیں آ سکتے ہیں نا, پریزمپشن کتنے کو پارلیمنٹ نے ان لاز کو جو ہے جو پاکستان کی سپریم کورٹ نے ججمنٹس دی ہیں اس کو نلیفائی کیا ہو. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 12 جولائی کی جو ججمنٹ ہے وہ آرٹیکل 175 کے مطابق وہ ججمنٹ ہے؟ کیا پاکستان کے اندر کبھی اس طرح ہوا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ نہ پریئر مانگی ہے, نہ وہ پارٹی ہے وہاں کے اوپر, نہ اس نے اس چیز کے اندر جا کے کہا ہے کہ مجھے یہ ریلیف دیا جائے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ فیصلہ صحیح اچھا نہیں ہے تو پھر یہ ہو سکتا ہے, یہ فیصلہ قانون کے مطابق نہیں ہے. نہیں یہی تو مجھے یہ بتائیں, اور یہ جو بات کی جاتی ہے اسد یہ جو ہے کہ آرٹیکل 187 پہ جو بار بار بات کی جاتی ہے, آرٹیکل 187 جو ہے اس کو 75 کے اندر امینڈ کر دیا گیا تھا کہ 187 کمپلیٹ جسٹس یہ نہیں ہے کہ آپ جورسڈکشن سے باہر جا کے فیصلہ کریں, آپ نے 187 کا بھی استعمال جو ہے ود ان جورسڈکشن کرنا ہے. تو اب یہ خواہشیں تو ہو سکتی ہیں, دیکھیں کہ یہاں پہ رکیے گا, اگلے موضوع پر آنے سے پہلے ایک سیکنڈ, نہ آپ کو سپریم کورٹ پسند ہے, نہ آپ کو کانسٹیٹیوشن بینچ پسند ہے, نہ آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ پسند ہے, تو پھر کہاں پہ جا کے آپ نے فیصلے کرنا ہے؟ نہ آپ کو الیکشن کمیشن پسند ہے, تو کسی طرح سسٹم کے اندر کوئی تو ہو جس کے اندر آپ جا کے بات کریں. ایشوز یہ ہے کہ ہر وہ ادارہ سخت ناپسند ہے جو کہ الیکشن کے فراڈ کو کور کرنے میں اپنا رول ادا کرے, ہر وہ قانون سازی سخت ناپسند ہے جو کہ الیکشن کا فراڈ اور بوگس ہو اور اس کے اوپر جو عوام کے حقوق کو اور عوام کے مینڈیٹ کو چھپانے کے لیے استعمال ہو. آرٹیکل 189 ابھی حافظ صاحب نے فرمایا کہ ججز نہیں ہے سپیریئر, آئین سپیریئر ہے, تو آرٹیکل 189 کو آپ کہاں پہ پھینکیں گے؟ اگر آرٹیکل 189 کے تحت کانسٹیٹیوشن کے تحت ایک فیصلہ بائنڈنگ ہے تو سبارڈینیٹ لیجسلیشن کے ذریعے اس کو کیسے انڈو کیا جا سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی بات ریٹروسپیکٹیو اگر افیکٹ آپ نے انڈو کرنا تھا تو آرٹیکل 189 کو بھی امینڈ کر دیتے. آپ 54 کو جیسے بالکل بیرسٹر سعد رسول نے صحیح کہا ہے کہ 54 کو امینڈ کرتے آپ, اور ریٹروسپیکٹیولی آپ جا کے کرتے. اب کچھ ریٹروسپیکٹیو افیکٹس ایسے ہیں جو کہ پریکٹیکلی وہ ہو نہیں سکتے. سب سے پہلے ایک فراڈ کے تحت پی ٹی آئی کا الیکشن سمبل لیا گیا, پھر بعد میں قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے جو فل بینچ کا فیصلہ ہے اس میں کہا جی کہ میرے فیصلے کو غلط انٹرپریٹ کیا گیا الیکشن کمیشن نے, اور سمبل جو ہے نہ لینے کا مطلب ہے کہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ وینش نہیں ہوتی, پولیٹیکل پارٹی رہتی ہے اگر سمبل جو ہے. تو اس قسم کی جو بدنیتی کی بنیاد پہ لیجسلیشن ہے اس کے اوپر کوئی وہ تنقید نہ کرے, انگلی نہ اٹھائے, جو کہ پاکستان کے عوام کے بنیادی حقوق کی منافی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ تو اظہار رائے کے ساتھ پابندی کے ساتھ ساتھ اظہار رائے کے اوپر ڈنڈا لے کے کھڑے ہونے والی بات ہے. تو اس طرح سے تو نہیں ہو سکتا. باقی واقعی وہ ادارہ نہیں پسند آئے گا جو پاکستان کے عوام کی حفاظت نہ کر سکے. مجھے تو سخت ناپسند ہے, کسی کو پسند ہے تو وہ ان کی چوائس. ٹھیک ہے, چلیے صحیح ہے. اب یہ جو اگلا موضوع تھا جناب فیض حمید اور عمران خان صاحب کے ٹرائل کے حوالے سے, بیرسٹر صاحب سے شروع کرتا ہوں میں. بیرسٹر صاحب, آپ کی رائے میں یہ ممکن ہے؟ اس پہ بات کرنے سے پہلے میں صرف ایک جملہ آپ کی اجازت سے کہہ سکتا ہوں, صرف اتنی سی بات کہ اگر آپ ریٹروسپیکٹیو کر سکتے ہیں چیزوں کو تو آپ کر دیتے نا. آپ نے ابھی 26ویں ترمیم پاس کی, آپ کر دیتے نا ریٹروسپیکٹیو کچھ چیزوں کو. قانون کے اندر حدود ہیں. آپ کچھ چیزیں فار ایگزامپل اگر آج آپ آئین کو امینڈ کر کے ریٹروسپیکٹیولی کہہ دیں کہ ہم یہ سن 2000 سے شروع ہوگی بات کہ پاکستان کے آئین کے اندر لکھتے ہیں کہ وزیر اعظم کا پہلا نام نواز ہوگا اور آخری نام شریف ہوگا, تو کیا ماضی کی تاریخ مٹ جائے گی؟ ریٹروسپیکٹیو کی لمٹس ہیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں, اور جو لمٹس ہیں اس کے مطابق بھی آپ نے ریٹروسپیکٹیو آرٹیکل 54 کو امینڈ نہیں کیا. دوسری بات آپ نے کی یہ جنرل فیض حمید کی پرسپیکٹیو میں دیکھیے, اس کے اندر دو بنیادی باتیں. پہلی بات یہ کہ کیا ایک سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا, اور دوسرا یہ کہ کیا ان فیکٹس پہ عمران خان صاحب کا ٹرائل فیض حمید صاحب کے ساتھ ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا. یہ دو مختلف باتیں ہیں. ایک قانونی بات ہے کہ کیا کسی سویلین کا بھی ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا. دوسرا یہ کہ کیا اس سویلین کا ان فیکٹس پہ ٹرائل ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا. ٹھیک.
سپریم کورٹ کے اندر جو مقدمہ اس وقت پینڈنگ ہے اس میں سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ کسی سویلین کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا، جس کے بعد اب ایک اپیل چل رہی ہے جو سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے. اور یہ کہنے کے لیے سپریم کورٹ نے آرمی ایکٹ کے سیکشن 21D کو، جس سیکشن کے تحت کسی سویلین کا ملٹری ٹرائل کیا جاتا ہے، اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیا. میرے خیال میں ایسی سچویشنز ہو سکتی ہیں جس میں سویلینز کا ملٹری ٹرائل ہو. اگر آپ اور میں، ہم سویلین ہیں، ہم یہاں سے نکل کے خدا نخواستہ کسی پاکستان کی کسی پلاننگ کے تحت کسی نیوکلیر فیسلٹی کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کریں تو اس میں شاید ایسے سیکرٹس انوالوڈ ہوں، ایسی پیچیدگیاں انوالوڈ ہوں کہ ہمیں اوپن کورٹ میں نہیں، واقعی ملٹری کورٹ کے اندر ٹرائی کرنا پڑے. اس کے اندر تو میرا خیال ہے اسپیس کریٹ ہو سکتی ہے کہ سویلینز کا ٹرائل کیا کچھ سرکمسٹانسز میں ملٹری کورٹ میں ہو سکتا ہے. تو میرے خیال میں اس کا جواب ہے ہاں. کیا یہ ٹرائل عمران خان صاحب کا فیض حمید صاحب کے کیس کے ساتھ ان سرکمسٹانسز میں ہو سکتا ہے؟ یہ ایویڈنس دیکھے بغیر کوئی بات نہیں کر سکتا. میں نے یہ ایویڈنس دیکھی نہیں ہے، میں اس کے میرٹس پہ بات کرنے سے قاصر ہوں، لیکن لیگل پوزیشن میں نے بیان کر دی. جی آپ صاحب. اچھا، ایک تو یہ ہے کہ سعد نے جو بات کی کہ اس پروویژن جو 67 کی امینڈمنٹ تھی جو 2D1 اور 2D12 ہے، جس کے اندر سویلینز کا مطلب صرف سویلینز وہ نہیں ہے جس طرح میں اور آپ ہیں، اس کے اندر آرمی کا ریٹائرڈ آفیسرز بھی سویلینز کے اندر آتا ہے، اور اس کے اندر جو آپ کا فارن کنٹری کا بھی کوئی شخص ہے جس طرح گلبھوشن ہے یا افغانستان ہے یا ایران کے کچھ بندے جو ہیں وہ اگر وہ آتے ہیں تو وہ بھی آپ کے ملٹری ایکٹ کے اندر ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر یا ملٹری کی جو آپ چیزیں وہاں پہ جائیں وہ 2D12 ہے. اور یہ 52 سال سے ایک ہماری پریکٹس چل رہی تھی جس کے اندر پاکستان کی سپریم کورٹ کنسسٹنٹلی جو ہے وہ سویلینز کے جو ٹرائل تھے انڈر دا ملٹری ایکٹ جو ہے اس کو ویلیڈیٹ بھی کرتی رہی ہے. ہاں، کبھی سینٹینس کو ختم کر دیتی ہے، کبھی اپ ہولڈ کر دیتی ہے، یہ ایک پریکٹس رہی ہے. لیکن آرٹیکل 184(3) کے نیچے سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا اور ایک مائنر بینچ اصل نے فیصلہ کیا، اور اس کو چیف جسٹس یحییٰ افریدی جو اس ممبر بینچ کا حصہ تھے انہوں نے ڈائسنٹ کیا اس چیز کے اندر کہ سپریم کورٹ کا ایک یہ ہے کہ نمبر 1، اگر پاکستان کی سپریم کورٹ کسی ایک پروویژن آف لا کو انٹرا وائریز آف دا کانسٹیٹیوشن کر دیتی ہے تو دوسرا بینچ جو ہے اس کو الٹرا وائریز نہیں کر. یہ تو نہیں ہے کہ بار بار سپریم کورٹ کے اندر جائیں اور ہر دفعہ نیا فیصلہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ اس سے ڈفر کر رہے ہوتے ہیں تو اگر ایکول بینچ ہے تو پاکستان کا چیف جسٹس جو ہے اسے لکھا جاتا ہے کہ جی ایک لارجر بینچ آپ بنائیں جو اس سے بڑا اور فیصلہ کرے. اب وہ جو 23 اکتوبر کی ججمنٹ آئی اس کو 13 دسمبر 2023 کو پاکستان کے انٹرا کورٹ اپیل کے اندر جو ہے اس جو ججمنٹ تھی اس کو سسپینڈ کر دیا گیا. اب جب سسپینڈ کر دیا گیا ہے تو مطلب یہ ہے کہ جو 1967 کی امینڈمنٹس تھیں 2D1 اور 2D12 جو ہے وہ ریوائیو کر گئی ہیں، اور کوئی بھی ایسا شخص جو ہے اگر ملٹری لاز کی وائلیشنز کے اندر آتا ہے، یعنی کہ 2D1 کے اندر آتا ہے، 2D12 کے اندر آتا ہے، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشنز کے اندر آتا ہے، یا سیکشن 59(4) کے اندر آتا ہے جو سویلین آفینس ہے، اس کو آپ پاکستان کے ملٹری ایکٹ کے اندر جو ہے پروسیکیوٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹس کے اندر جا سکتا ہے. اب جس کانٹیکس کے اندر آپ نے بات کی جنرل فیض کا جو ابھی چارج فریم ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ جو ان کا فیز 1 تھا کہ وہ فیز 1 سٹارٹ ہوتا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک آرڈر کیا منسٹری آف ڈیفنس کو کہ جی ان کی جو اپلیکیشن وہ ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو دی تھی اس کو آپ انویسٹیگیٹ کریں. ایک میجر جنرل نے انکوائری کی اور یہ وہ پیریڈ ہے جو انہوں نے سروس کے دوران اختیار کا غلط استعمال یا ایکسیڈ آف اتھارٹی کی یا پرسنل گین کیا یا کسی کو نقصان پہنچایا، اور اس کے اندر آپ کا انڈیویجول ایکٹ ہی کافی ہوتا ہے. اب دوسرا یہ ہے کہ جو 9 مئی کا انسیڈنٹ ہے یہ ایک شخص کا نہیں ہو سکتا، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا ایک سے زیادہ شخص کا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو انوالو کرنا ہے، اور جس طرح کا پاکستان کا ایک پولیٹیکل اس وقت پولرائزیشن بھی ہے، تو آپ کو کریڈیبل ایویڈنس جو ہے اس کے اندر جا کے انویسٹیگیشن کو آگے لے کے جانا پڑے گا. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ پریزمپشنز کی بنیاد کے اوپر جو ہے کسی ہائی پروفائل شخص کو جو ہے وہ ٹارگٹ کریں. چونکہ دیکھیں نا کہ ملٹری کورٹ کے بعد جو ہے اس نے ہائی کورٹ میں بھی جانا ہے، اس نے سپریم کورٹ کے اندر بھی جانا ہے، تو اگر کریڈیبل ایویڈنس نہیں ہے اس کے خلاف جو ہے تو وہ ایک گورنمنٹ کے لیے
لیے یا ملٹری کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے وہ کوشچن مارک آئے گا کہ آپ کے پاس کیا ایویڈنس جو اس کے اندر آئے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ISPR کی کل پریس ریلیز آئی ہے, فیز 1 جو تھا جو ان کی ڈیورنگ دا سروس تھا اس کے اندر چارج فریم ہوا, لیکن کل والی پریس ریلیز میں تو 9 مئی اور نہیں, وہ دوسرا ہے. اب دوسرا یہ ہے کہ اگر اس کی انویسٹیگیشن جاری ہے اور اس کے اندر کئی لوگ اور ملوث ہیں, جو رپورٹڈلی آیا بھی ہے کہ 50 سے زیادہ لوگ ایسے پالیٹیشنز تھے کہ جو جنرل فیض کے ساتھ ان ٹچ تھے, تو اگر وہ ہیں تو اگلا پھر کام یہ آئے گا کہ سیکشن 73 کے نیچے ان کو ملٹری کسٹڈی کے اندر لے لیا جائے گا, اور اگر ملٹری کسٹڈی کے اندر لیا جائے گا تو پھر وہ جو پری ٹرائل والا پروسیس ہے جس طرح اس کیس کے اندر آیا ہے, اس کے بعد آپ کا چارج ہوگا, چارج فریم ہونے کے بعد اگر سینٹینس ہوتی ہے تو آرمی چیف اسے کنفرم کریں گے, پھر رائٹ آف اپیل اور ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ آتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا ہائی پروفائل, یہ ایک سینسٹیو میٹر ہے. اس کے اندر صرف پالیٹکس کر کے یہ بات کرنی کہ نہیں جی اس کے اندر کسی چیز کو ملائن کیا جائے گا, ڈیفینیٹلی وہ ایویڈنس سرفیس پہ آئے گی, اور وہ ساری چیزیں جو ہے وہ اگر کانسپریسی اس معاملے کے اندر ہے تو اس کے لیے یا ڈاکومنٹری بھی ایویڈنس ہوگی یا فورینزک ایویڈنس ہوگی, چونکہ جتنی دیر تک کریڈیبل انویسٹیگیشن کریڈیبل نہیں آئے گا معاملہ جو ہے وہ آگے نہیں. بالکل صحیح ہے. فیصل صاحب میں آپ کی اجازت سے, فیصل صاحب سعد رسول عرض کر رہا ہوں, آپ کے خیال میں سر یہ جو کیس ہے, ایک میں عرض کر دوں, 9 مئی کا جو انسیڈنٹ ہے جی وہ اتنا پولیٹیسائز ہے اور اتنا زیادہ وہ پولیٹڈ ہے پولیٹیکلی کہ اس میں اب وہ 9 مئی کا جو کیس ہے اس کو جس طرح سے اس حکومت نے ڈیل کیا ہے, انہوں نے جتنے بھی پولیٹیکل مخالفین ہیں ان کو 9 مئی میں ڈال دیا ہے, ویدر وہ وہاں پہ تھے یا نہیں تھے, قطع نظر کہ وہ ان کی کیا. مدر شاہ محمود قریشی صاحب اپنی بیگم کے ساتھ کراچی آغا خان ہاسپٹل میں تھے, ان کو ڈال دیا. جو بندہ پی ٹی آئی نہیں چھوڑی اس نے 9 مئی کو حصہ بنا دیا. جس نے 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی کو چھوڑا اس کو بری الذمہ قرار دے دیا. اس میں چاہے فیاض وہ پنڈی والے چوہان ہوں, فرق ہے فیصل آباد والا, اس میں مراد راز ہیں, اس میں غریب عباس ہیں, اس میں یوں نیم ایک پوری لمبی لسٹ ہے. ٹھیک ہے جی, ان کو یہ اتنا زیادہ پولیٹیسائز کر دیا کہ اب اس کے بعد 1.5 سال ہو گیا اس سارے معاملے کو. 5 مین لیڈر بے شمار کارکنان لاہور میں پنڈی کی جیلوں میں ساڑے ہیں, 1.5 سال ہو گیا, ان کی بیلیں نہیں ہو رہی, اور ایک چلان نہیں سبمٹ ہوا. پنڈی میں 14 کیس ہے, ایک کا چلان سبمٹ ہوا ہے, وہ بھی نہ تیتر ہے نہ بٹیر ہے. 13 کیسز کی ابھی تک انویسٹیگیشن مکمل نہیں ہوئی, اور انویسٹیگیشن اور پروسیکیوشن حکومت وقت کا کام ہے, ایڈجوڈیکیشن عدالت کا کام ہے. اور بڑے آرام سے آ کے یہ لوگ جھوٹ بول دیتے ہیں, کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ تو عدالتوں میں ہے جی کیس. بھئی عدالتوں میں کیس جب چلان جائے گا, فرد جرم عائد ہوگی تو اس کے بعد ٹرائل کا آغاز ہوتا ہے. اس سے پہلے حکومت کے ہاتھ میں انویسٹیگیشن ہوتی ہے, پروسیکیوشن ہوتی ہے. یہ چیزیں جو ہیں, اس لیے 9 مئی کا جو کیس ہے وہ 9 مئی کو کچھ ملٹری کے کورٹ میں جانے کی بہت سارے لوگوں کی خواہش تو ہے کہ وہاں پہ جائے, لیکن اس کا ایویڈنس کا سٹینڈرڈ بھی بڑا ہونا چاہیے. اور کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو پولیٹیکل اپوننٹ ہیں اور جن کے بارے میں بغض اور عناد جو ہے وہ بالکل سامنے نظر آتا ہے. نفرت بھی اس حکومت کی کافی زیادہ ہے, اور وہ گائے بگائے اس کو عیاں بھی کرتے رہتے ہیں, اس کی گفتگو بھی کرتے رہتے ہیں. تو ایشو یہ ہے کہ وہ اس ساری چیز کو آپ 9 مئی کو اگر آپ جو بہت سارے لوگوں کی خواہش ہے عمران خان صاحب کا ملٹری ٹرائل کرنے کا, تو میرا خیال ہے ایک تو وہ پوری نہیں ہوگی, کیونکہ عمران خان صاحب کے خلاف 1.5 سال ہو گیا یہ تحقیقات جاری ہوئے, تو کوئی ایویڈنس تو آئے وہاں کا. اور آج تک جو ثبوت ہے وہ ایک پولیس والا ہے جس میں لاہور میں کہتے ہیں جی زمان پاک میں وہ پولیس والا پی ٹی آئی کی میٹنگ میں وہ غصہ اس نے سنا, اور ایک کہتے ہیں جی چکری میں. یہ ٹوٹل ایویڈنس ہے جو کہ اپنا ان لوگوں کے خلاف ہے. بالکل صحیح ہے, لیکن آج سر اس میں بیرسٹر گوہر نے پارلیمان کے فلور پہ کھڑے ہو کر یہ کہا ہے, فیصل صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ اس دھول کو بٹھانا ہوگا اور آگے بڑھنا پڑے گا, 9 مئی سے آگے نکلنا پڑے گا. وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا یہ سن لیجئے. ہم پختونوں کا کارڈ نہیں کھیلتے. جب ایک گولی چلتی ہے تو خاندان کے خاندان کیا نسل یاد رکھتی ہے. اگر آپ صرف اتنا کرتے, ان کو کمپنسیٹ کرتے, یہ بدلے لینے کا وقت نہیں تھا. لیکن آپ بھی پرچے کا تو کہہ دیتے, کیس کے انویسٹیگیشن کا تو کہتے ہیں, آپ آ جاتے, ریکارڈ تو دے جاتے. آپ کے در پہ یہ آئے ہوئے ہیں, یہ آپ کے سٹیزن, یہ ہمارے سٹیزن ہے. بہت ہو گیا. اب 9 مئی کی جو دھول ہے وہ بیٹھنی چاہیے. حقیقت کی طرف دیکھو, آگے کی طرف بڑھے.
لیکن سب سے پہلے ہمارا مطالبہ ہے کہ جو رسپانسیبل لوگ ہیں ان کو جسٹس کروائے. یہ بیرسٹر گور صاحب کی تجویز ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کے خیال میں 9 مئی کے بغیر آگے نہیں بڑھا جا سکتا. کیا اب بیرسٹر گور کی تجویز قابل عمل ہے یا نہیں؟ بہرحال یہ ایک سوال ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے بیرسٹر سعد کچھ کہنے والے تھے، اس پہ بات کرتے ہیں، اور پھر سول نافرمانی کی جو تحریک ہے، آئین اور قانونی پوزیشنز کی کیا ہے؟ اگر کوئی شخص سول نافرمانی کی تحریک چلاتا ہے تو کیا وہ آئینی اور قانونی طور پر پاکستان میں رہ کر جرم کر رہا ہوگا؟ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. جوڈیشل کمیشن دھاندلی کے حوالے سے سپریم کورٹ میں جس کی سماعت آج آئینی بینچ نے کی ہے، بلکہ کرنی تھی اور وہ نہیں ہو سکی، اور پھر وہ اب صدیوں کی جو چھٹیاں ہیں اس کے بعد پر معاملہ چلا گیا. بیرسٹر صاحب، آپ اس پر کچھ اپنے اظہار خیال کرنے والے تھے. سوری، میں آپ کی بات کو فالو نہیں کر سکا کہ آئینی بینچ کے کس آئینی بینچ نے آج دھاندلی کمیشن کے حوالے سے. دیکھیے، میں گزارش کروں، پاکستان کے اندر آپ سیاست میں جس بھی سائڈ پہ ہوں، آئین کی انٹرپریٹیشن کی جس بھی سائڈ پہ ہوں، درست سائڈ پہ ہوں حافظ صاحب کی طرح یا غلط سائڈ پہ ہوں میری طرح، پاکستان میں ایک گول تو سب کا متفقہ ہے، اور وہ یہ کہ پاکستان میں کسی طریقے ہمیں ان چیزوں سے آگے بڑھ کے ہمیں ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے، جو بھی گوہر صاحب بھی بات کر رہے تھے. ان سے آگے آپ کیسے بڑھیں گے؟ کیا آپ ان سے آگے اس طرح بڑھیں گے کہ چیزوں کو اسٹرگ انڈر دا کارپٹ کر دیں گے جو 10 سال 20 سال لوگوں کے دلوں میں سمر کرتی رہے گی، اور اس کے اندر سے اناد اور بغض اور نفرت کے بیج نکلیں گے؟ یا آپ چاہتے ہیں کہ کوئی مثبت ادارہ جس پہ چلیں اگر سارے پاکستان کو یقین نہ ہو تو بیشتر پاکستان کو یقین ہو، وہ کچھ چیزوں کو دیکھ کے ایک فیصلہ کرتے، وہ دیکھ دے کہ 8 فروری کو کیا ہوا، وہ دیکھتے کہ 9 مئی کو کیا ہوا، جس کو سزا ملنی چاہیے اس کو سزا دے، وہ دیکھتے کہ 26 نومبر کو کیا ہوا، تاکہ پاکستان کو اس میں سے کچھ کلوجر مل سکے. صحیح ہے، لیکن سر اگر بیرسٹر گوہر اگر یہ کہیں گے کہ 9 مئی پہ مٹی ڈالیں اور آگے چلیں، تو ہو سکتا ہے کوئی اور یہ کہے کہ بھئی 8 فروری پہ بھی مٹی ڈالیں اور آگے چلیں. نہیں، مٹی میں گوہر صاحب کی بات سے بالکل اگری نہیں کرتا کہ مٹی ڈالیں آگے چلیں. مٹی ڈالنے کی بات نہیں ہو رہی. نہ آپ 26 نومبر کی رات کو جن لوگوں فیصل صاحب میں آتا ہوں آپ کے پاس، نہ 26 نومبر کی رات کو جن لوگوں کا خون بہا اس خون پہ مٹی ڈال سکتے ہیں، نہ آپ 9 مئی کو جن لوگوں نے انتشار پھیلایا اس پہ مٹی ڈال سکتے ہیں، 8 فروری کو جن لوگوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا اور کسی نہ کسی پارٹی کو مینڈیٹ دیا اس پہ مٹی ڈال سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اس وقت دونوں فریقین ایک دوسرے کی بات تو ماننے کو تیار نہیں. پی ٹی آئی کہتی ہے کہ 9 مئی کو یہ ہوا، 8 فروری کو یہ ہوا، 26 نومبر کو یہ ہوا. دوسری سائیڈ حکومت کی کہتی ہے کہ 9 مئی کو بالکل کچھ مختلف ہوا، 8 فروری کو بالکل کچھ مختلف ہوا، اور 26 نومبر کو بالکل کچھ مختلف ہوا. اب اس برج کو، اس خلیج کو کسی نے تو پر کرنا ہے نا. باقی اداروں کے اندر ہم نے دیکھا کہ سیاسی کچھ محاذ رائی چل رہی ہے، یہ تو اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. تو ایک عدالت عظمیٰ ایک ایسی چیز رہ جاتی ہے، جس طرح آپ کو یاد ہوگا اے پی ایس پشاور کے دلخروش واقعے کے بعد جب عمران خان صاحب کا دھرنا اسلام آباد میں موجود تھا تو وہ اس کنڈیشن کے اوپر بند کر دیا گیا یا اٹھا لیا گیا کہ اس وقت کے چیف جسٹس ناصر الملک کے نیچے ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی جس نے فیصلہ عمران خان صاحب کے خلاف کیا. کہا نہیں ہوئی مبینہ دھاندلی، لیکن قوم کو کچھ قرار آ گیا کہ کچھ مثبت لوگوں نے، کچھ معتبر لوگوں نے بیٹھ کے قانون کے مطابق ان چیزوں کو دیکھ لیا ہے. یہاں پہ بھی ہمارے ان 3 ایونٹس کو، 9 مئی کو، 8 فروری کو، 26 نومبر کو، بہت اچھا ہو کہ قوم کو کچھ کلوجر ملے کہ جی کچھ مثبت لوگوں نے، 2 میرے 2 آپ کے 2 انڈیپینڈنٹ نے بیٹھ کے، 2 میری پسند کے 2 آپ کی پسند کے 2 انڈیپینڈنٹ نے بیٹھ کے ایک فیصلہ کر دیا ہے. میں اس سے ڈس ایگری کرتا رہوں گا، آپ اس سے ایگری کرتے رہیں گے، لیکن اس بحث سے آگے بڑھے گا ملک کسی طریقے. بالکل صحیح ہے سر. اب سول نافرمانی پر میں چاہوں گا کہ حافظ صاحب پہلے اپنی رائے کا اظہار کر دیں، فیصل صاحب بھی کچھ اور بھی کہنا چاہ رہے ہیں. آج جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ سول نافرمانی ناکام ہو جائے گی. ذرا سنیے انہوں نے کیا کہا. سول نافرمانی کی انہوں نے کال دی ہے. آج سے 10 سال قبل بھی انہوں نے سول نافرمانی کی کال دی تھی اور کنٹینر پہ کھڑے ہو کے بانی پی ٹی آئی نے خود جو ہے
مختلف یوٹیلیٹی بلز کو جو ہے آگ لگائی تھی اور لوگوں کو کہا تھا کہ یوٹیلیٹی بلز نہ دینا. کسی نے ان کی کال کے اوپر جو ہے لبیک نہ کہا. لوگوں نے یوٹیلیٹی بلز بھی دیے اور ان کی کال جو ہے وہ فیل ہو گئی. میں اصرار کرتا ہوں کہ یہ نافرمانی, سول نافرمانی کے اوپر ضرور کھڑے رہیں, اس سٹینڈ لیں. انشاءاللہ تعالی یہ جس طرح ان کے 3 حملے جو ہیں وہ فیل ہوئے ہیں, اسی طرح یہ سول نافرمانی کی کال بھی جو ہے فیل ہوگی. جیسے کہ بہت سے احتجاج ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ جی حافظ صاحب کہ یہ احتجاج تو آئینی اور قانونی حق ہے, ہم پورا ہم احتجاج کر رہے ہیں. کیا سول نافرمانی کی تحریک بھی آئینی اور قانونی حق ہے کسی شخص کا, یا یہ جرم ہے؟ دیکھیں اسد ایک تو یہ ہے کہ جو پہلے والی بات ہے جوڈیشل کمیشن کی, پاکستان کی سپریم کورٹ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ جوڈیشل کمیشن بنائے یا پاکستان کے جو الیکشنز ہوئے ان کا فرینسک آڈٹ کرائے یا کوئی ایسی چیز کرے کہ جس سے آپ یہ کام جو ہے اگر کرنا ہے. اور جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا تھا اس وقت بھی یہ تھا کہ اس وقت کی فیڈرل گورنمنٹ اور پی ٹی آئی جب کسی پوائنٹ پہ ایگری ہوئے تو ایک آرڈیننس ایشو کیا گیا اور اس آرڈیننس کی صورت کے اندر جو تھے جسٹس ناصر الملک کی سربراہی میں ایک کمیشن بنا اور اس نے ایک فیصلہ کیا. تو لہذا یہ ہے کہ ون سائیڈڈ آپ بھی حکومت طے کرتی ہے. نہیں وہ دونوں نے میوچلی ایگری کیا نا, کہ وہ دونوں میوچلی ایگری کیا. چونکہ میوچلی ایگری ہوا تو آرڈیننس آیا اور اس آرڈیننس کے اندر ٹی او آر آئے اور اس ٹی او آر کے اندر اس دور کے جو چیف جسٹس سے وہ سامنے آئے. تو بنیادی چیز یہ ہے کہ جتنی دیر تک آپ پولیٹیکل ڈائلاگ کے اندر نہیں جائیں گے یا جتنی دیر تک ایک دوسرے کی ایگزسٹنس نہیں مانیں گے. اب دیکھیں نا کہ پچھلے 3 الیکشنز ہوئے. 2008 کے الیکشن کے اندر پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کر دیا. 2013 کے الیکشنز کے اندر انہوں نے صرف 35 حلقوں پہ بات کی اور پھر فارمر پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ جی 35 حلقے تو میری ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے. پھر 2018 کے اندر آپ کے سامنے جو ہوا وہ اور چیز ہے, اور اسی طرح 2024 کے اندر جو ہے. اب وے فارورڈ اس کے اندر یہ ہے کہ یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہے ایک گرینڈ ڈائلاگ کے اندر آئیں, ایک دوسرے کی ایگزسٹنس کو مانیں اور پھر اس ملک کے اندر فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کی طرف جائیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ ون سائیڈ اس کیس کا جو سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے سامنے اس کا کوئی مستقبل یہ آپ دیکھیے گا کہ یہ جو ہے دیکھیں نا کہ اس دن الیکشن ایکٹ کے اندر جو امینڈمنٹس تھیں اس وقت بات ہوئی تو پی ٹی آئی کے لائرز نے کہا جی کہ ہم اس کے اندر ریڈی نہیں ہیں, ہم ان کو بھی واپس لے لیتے ہیں. اچھا اب آ جاتے ہیں سول نافرمانی. دنیا کے کسی ملک کے اندر بھی جو آپ کا ریسنٹ اس وقت ہے جہاں پہ بھی آپ کا پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے, ورسٹ قسم کے آپ کی پولیٹیکل ایڈورسٹیز ہوتی ہیں, لیکن کوئی بھی جو ہے کنٹری کے اندر اپوزیشن جو ہے وہ سول ڈس اوبیڈینس نہیں کرتی. اگر آپ سول ڈس اوبیڈینس کرتے ہیں تو سب سے پہلا یہ ہے کہ جس شخص نے اس کو امپلیمنٹ کیا ہے اس کو جو ہے جو بھی اس کا کانسیکوینس آئے گا, اگر وہ بجلی کا بل کی بات ہے یا گیس کے بل کی بات ہے, یا آپ دیکھیں نا کہ آپ اوورسیز پاکستانیز کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ریمیٹنسز نہ بھیجیں, تو یہ کیا پاکستان کے جو مفاد ہے یہ اس کے مطابق ہے یا پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف اس چیز کے؟ اور آپ نے دیکھا نہیں آئینی اور قانونی نہیں, جرم تو ہے یا نہیں ہے, لیکن اس کا جو پولیٹیکل فال آؤٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو بہت سیٹ بیک اس چیز کے اندر آیا. پولیٹیکل کامنٹ ہو گیا نہیں تو پاکستان وہ تو اس کی دیکھیں نا پولیٹیکل ہسٹری تو رہی ہے نا سول نافرمانی کی, مختلف طریقے تو چلی ہیں. نہیں وہ جتنا دیکھیں پاکستان کا قانون اجازت دیتا ہے یا نہیں. 2 دفعہ پاکستان کے بننے سے پہلے سول ڈس اوبیڈینس ہوئی تو دونوں کے آپ نے ریزلٹس دیکھے کیا ہوئے, اس کے اندر جو عام لوگ تھے وہ کتنے افیکٹ ہوئے. ابھی 10 سال پہلے جو ہے آپ نے پھر سول ڈس اوبیڈینس اسی آپ پر کے سامنے جو آپ نے کیا, تو اس کا میں یہ سمجھتے ہوں کہ اس طرح کے ایکسٹریم سٹیپ کرنے کی بجائے جو ہے آپ ایک دوسرے کی پولیٹیکل ایگزسٹنس کو مان کے آگے بڑھیں. حکومت ان کو کر رہے ہیں نہیں احتجاج کس چیز کا, آپ ہر وقت ہی احتجاج پہ آئے. اب اگر آپ لاہور میں احتجاج کریں تو 6 بجے جا کے شٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے احتجاج کرنا ہے تو کانسٹیٹیوشن یا لا یہ کہتا ہے نا کہ آپ کے اوپر کوئی ریسٹرکشنز بھی ہیں. کیا آپ مجھے یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ کو آپ نہیں مانتے, ہائی کورٹ کو نہیں مانتے, تو پھر چوکو چراؤں میں فیصلے ہوں گے. صحیح ہے. لاسٹ شارپ کامنٹ سر. اب قومی حکومت آج کل بڑا زیر بحث ہے. کل فواد چوہدری صاحب نے اس پر ہمارے ساتھ شو میں بھی تھے, انہوں نے پورا اس کا اسٹرکچر بیان کیا. کیا قانون میں قومی حکومت کی کوئی گنجائش آئین میں موجود ہے یا اس کے لیے بھی پھر پارلیمان کے پاس جانا پڑے گا اور پارلیمان اس کی اپروول دے گی؟ اس کا طریقہ کار کیا ہے اگر کوئی ایسی چیز پکتی ہے تو؟ قومی حکومت کی آئین کے اندر تو کوئی گنجائش نہیں. 1985 کے اندر جب اس کو ایک طریقے سے کریٹ کیا گیا جس میں نان پارٹی ایفیکٹولی الیکشنز کے تھرو کیا گیا, تو اس وقت بھی قانون کے اندر کچھ مزید پیچیدگیاں تھیں جس وجہ سے بنی. میں اس حد تک کہوں کہ آئین کے اندر گنجائش نہیں کی بات اس کی میں دلیل یہ دوں کہ جو مخصوص نشستوں کا مقدمہ ہے
उस मुकदमे की 70 सफ़े की जजमेंट में से 50 सफ़े इस बात पे लिखे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी की जमहूरियत के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है, कि जब तक पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी, आइडियोलॉजीज नहीं होंगी, वो आपस में compete नहीं करेंगी तो जमहूरियत फरोग नहीं पाएगी। इस बात के ऊपर उस 70 में से कम 50 सफ़े लिखे हुए। ऐसी सिचुएशन के अंदर एक ऐसी कौमी हुकूमत जिसके अंदर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी ना हो, उसको करने के लिए आप कर तो सकते हैं, तरीके इसके के निकाले जा सकते हैं, लेकिन कुछ कानून साजी, कुछ दीगर चीजें करनी पड़ेंगी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, रास्ता निकालना पड़ेगा एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के अंदर। ये इस तरह नजरिया जरूरत को जन्म देना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। सर आप देखें ना कि आर्टिकल 17 के ऊपर जो है वो 63A की जजमेंट आती है तो पार्टी हेड आ जाता है, फिर आर्टिकल 17 के ऊपर पार्लियामेंट्री पार्टी आ जाती है, फिर उसके बाद 62 के अंदर वोटर पे आ जाता है। बहुत शुक्रिया आप साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। बैरिस्टर साहब आपका भी शुक्रिया, फैसल चौधरी साहब शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।